بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب افراد جو اس سیگمنٹ سے متعلق اپنی رائے، اپنا فیڈ بیک، اپنا رد عمل دے رہے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات کو ایکسپلور کرنے کی ایک بہت چھوٹی سی، ایک ادنا سی کوشش کی ہے تاکہ ہمیں معلوم، ہمارے بچوں کو معلوم ہے۔ میں ڈائریکٹ آج کے موضوع پر آتا ہوں۔ نظام شمسی، پھر ایک ناقابل یقین معاملہ، انبلیویبل اگین۔ سولر سسٹم کہتے ہیں جسے بچپن میں پڑھا بھی ہے سب نے، لیکن اس میں ہے کیا کیا؟ سولر سسٹم کیا ہے؟ سورج، اب جس طرح آپ منظر میں دیکھ رہے ہیں، سورج بالکل وسط میں ہے۔ سولر سسٹم ہے نا، سورج اس کا بنیاد ہے، مرکز ہے۔ اور سورج کے بارے میں بتا چکے ہیں، ریپیٹ نہیں کرتا کتنا بڑا ہے، 13 لاکھ زمینیں آ جاتی ہیں اس میں، سب کچھ۔ تو سورج ہے، اور جتنے بھی مزید ایسٹرونومیکل آبجیکٹس ہیں، اجرام فلکی ہیں، جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سورج کی گریویٹیشنل پل سے یا سورج کی کشش ثقل کی گرفت میں، اگین یعنی اوور سمپلیفائی کر لیں تو سورج ہے، سورج کی بہت طاقت ہے، سورج اپنی طرف کھینچتا ہے سب کو، تو سورج نے اپنی طاقت سے ان سب کو اپنے گرد گھومنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ یہ سولر سسٹم ہمارا، سورج سب اس کے گرد گھوم رہے ہیں، اتنا اس کا پریشر ہے، اتنی اس کی گریویٹیشنل پل ہے، کشش ثقل ہے۔ یہ ہمارا نظام شمسی ہے، سولر سسٹم ہے۔ ان میں 8 سیارے ہیں، 8 نون سیارے ہیں۔ 19 سیاروں میں سے ایک زمین ہے۔ اسی کی میری آواز بڑھا سکے تھوڑی، 19 سیاروں میں سے ایک زمین ہے۔ یعنی اگر میں اس زوم میں مبتلا نہ ہوں کہ ہم پتہ نہیں، یعنی یہ جو ایک زمین ہے، یہ پوری کائنات میں بہت ساری جو چیزیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، تو یہ تو میں بھول ہی جاؤں نا کہ انسان کبھی اپنا آپ کو بڑا ترم خان سمجھنے لگتا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں کہا کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو بھائی، تم ہو کون؟ یو آر اے نو بڈی، ہو کون تم؟ یہ اتنی بڑی کائنات میں کہ کون ہے وسیم بادامی؟ کیا ہے یہ پوری زمین؟ سورج کے گرد جو اتنی ساری چیزیں گھوم رہی ہیں، اس میں سے کوئی ایک زمین ہے، یہ ہے بس۔ باقی اور سیارے ہیں، ان میں 200 کے قریب تو چاند ہیں، 200 کے قریب چاند ہیں۔ اور جو سیارے ہیں ان میں 2 گیس جائنٹس ہیں، گویا گیس کے بہت بڑے مجموعے۔ کتنے بڑے ہیں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کتنے بڑے ہیں۔ انہی میں 2 آئس جائنٹس ہیں، آئس جائنٹس، برفیلے۔ آئیں ذرا آج نظام شمسی کی طرف چلتے ہیں، سفر اپنا شروع کرتے ہیں نظام شمسی کا۔ جوپیٹر پہ چلیے سب سے پہلے، آئیے جوپیٹر چلتے ہیں۔ یہ نظام شمسی کا ایک، اگر ہم آگے بڑھیں کہ جوپیٹر نظام شمسی کا ایک بڑا، سب سے بڑا سیارہ ہے، سب سے بڑا سیارہ۔ کتنا بڑا ہے یہ جوپیٹر؟ اکیلا 11 زمینوں جتنا بڑا ہے۔ نظام شمسی میں سورج کے گرد گھومنے والے سیاروں میں سے ایک سیارہ میری اور آپ کی 11 زمینوں جتنا بڑا ہے۔ یہ گیس جائنٹ ہے، تقریباً، کم و بیش، ناٹ ایگزیکٹلی، اس کے اکیلے کے 100 چاند ہیں، اس کے اکیلے کے 100 چاند ہیں۔ اور اب جو میں اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ جب میں نے پڑھی ہے تو میں تو حیران ہی ہو گیا، مطلب کہ یہ کیا ہے، یہ کیا بات ہو رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اس کے اکیلے کے 100 چاند ہیں تقریباً۔ ایک سمندر ہے اس میں، وہ سمندر کا ہے۔ یہ سمندر بہت عجیب و غریب ہے۔ یہ میں کس سمندر کی بات کر رہا ہوں؟ جوپیٹر کا جو سب سے بڑا، جوپیٹر کا جو سب سے بڑا چاند ہے نا، اس چاند کے اندر ایک سمندر ہے۔ جوپیٹر ایک سیارہ، اس سیارے میں 100 چاند، اس چاند میں ایک سمندر۔ وہ ایک سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، ظاہر ہے سمندر میں اور کیا ہوگا، اور اس میں بہت پانی ہے۔ اس میں کتنا پانی ہے؟ اس میں اتنا پانی ہے کہ ہماری پوری زمین سے زیادہ پانی اس میں ہے، پوری زمین سے زیادہ پانی۔ آپ نے صحیح سنا ہے، جی ہاں۔ یعنی آپ کو یاد ہے نا کہ ہماری جو اتنی بڑی زمین ہے اس کا 71% صرف پانی ہے۔ ہم جتنے حصے میں رہتے ہیں وہ تو بچا کچا 30-31% ہے، باقی تو سارا پانی ہے۔ تو ہماری زمین کا 71% پانی ہے، اور ہمارے نظام شمسی کے ایک سیارے کے، ایک چاند کے، ایک سمندر میں پوری زمین سے زیادہ پانی ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کر رہے ہیں اس ایک جوپیٹر کی وسعت کا؟
لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جوپیٹر میں ایک ہی چیز ہے جو حیران کر دینے کے لیے کافی ہے تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں. ایک ریڈ سپاٹ ہے جوپیٹر میں, ابھی وہ نظر بھی آ رہا ہے ہمیں, ریڈ سپاٹ. اب یہ ریڈ سپاٹ جو ہے نا, یہ گویا ایک طوفان کی طرح ہے جو وہاں کئی سالوں سے چل رہا ہے. یہ ریڈ سپاٹ جو ہے جوپیٹر میں, یہ بادلوں کا مجموعہ ہے اور اس کی ہوا بہت تیز ہوا کے ساتھ چل رہا ہے. تیز ہواؤں کی آوازیں آ رہی ہیں وہاں پہ. اور جوپیٹر اس کی جو رفتار ہے وہ 400 میل فی گھنٹہ ہے. خواتین و حضرات, صرف جوپیٹر کا یہ جو لال نشان ہے نا, یہ جو طوفان ہے نا, صرف جوپیٹر کا یہ لال نشان ہماری پوری زمین سے بڑا ہے, پوری زمین سے بڑا ہے. ایک اور چاند ہے اس میں, ایک اور چاند ہے اس جوپیٹر میں جس کی زمین, یہ ایک الگ چاند ہے. ایک چاند وہ تھا جس میں اتنا بڑا سمندر تھا جو کہ پوری زمین سے زیادہ پانی رکھتا ہے. ایک اور چاند ہے اس جوپیٹر میں جس کی زمین جھلستے ہوئے آتش فشاں سے بھری ہوئی ہے. یعنی جوپیٹر کے اس چاند پر آتش فشاں پہاڑوں کی بھرمار ہے. اللہ اکبر. وقت کم ہے, باتیں بہت ساری ہیں, اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت وسیع میں. آگے چلتا ہوں, آئیے جوپیٹر سے آئیے یورینس کی طرف چلتے ہیں. یورینس ایک اور سیارہ ہے یورینس, اور انسان اس سیارے پہ قدم ہی نہیں رکھ سکتا یورینس پر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک گیس پلانٹ ہے. یورینس بھی ایک گیس پلانٹ ہے. اس کی کوئی, یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس کی کوئی سالڈ سرفیس نہیں ہے یورینس کی, اس طرح کا ہے کم و بیش. اور یہ کچھ اس انداز سے گردش کر رہا ہے یورینس کے, مثال کے طور پر اگر یہاں کوئی رہ رہا ہے, فرض کریں اگر یورینس پہ کوئی رہتا ہے, نہیں رہتا ویسے, زندگی سے زمین پر ہے اب تک کی معلومات کے مطابق, لیکن فرض کریں اگر کوئی یورینس پہ رہ رہا ہو اور اگر اس کی عمر 80 سال ہو تو اس سے زندگی میں 4 موسم ملیں گے ایک ایک بار, باری باری. ہر موسم اس کو 21 سال ملے گا. یعنی اس طریقے سے اس کی روٹیشن ہے کہ پہلے 21 سال ایک موسم ہوگا, پھر وہ 21 سال تک جائے گا ہی نہیں وہ موسم, پھر 21 سال دوسرا موسم ہوگا وہ جائے گا ہی نہیں, پھر 21 سال تیسرا موسم ہوگا, پھر 21 سال چوتھا موسم ہوگا. یوں یورینس پر رہنے والا ایک شخص اگر اس کی عمر 84 سال ہے, اس کو زندگی میں 4 موسم ملیں گے ایک ایک بار, 21 سال تک. یہ سورج سے دور ہے, اس لیے سورج سے دوری کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت -200 ڈگری تک ہے. اس کا جو صرف کور ہے, اس یورینس کا جو صرف مرکز ہے, وہ ہماری پوری زمین سے بڑا ہے. یہ نظام شمسی کے ایک سیارے کے مرکز کی بات ہو رہی ہے, ایک سیارے کا مرکز, اور اس میں بھی 25 کے قریب چاند ہے. آگے چلتے ہیں, وقت ہمیں. وینس کا ایک دن اور سال, یعنی وینس کا سارا معاملہ ہی الگ ہے, سال اور دنوں کا سارا چکر ہی الگ ہے وینس کا. وینس کی داستان بھی 4.5 ارب سال پرانی ہے. اس کا درجہ حرارت بھی -150 ڈگریز ہے. یہ پہلے ایک گرم سیارہ تھا, بہت گرم تھا. اس میں آتش فشاں پہاڑ تھے, کتنے اونچے کہ جو زمین کے پہاڑوں سے اونچے, اتنے اونچے. اور آگے بڑھتے ہیں, ایک اور سیارے کی طرف آتے ہیں, سیٹرن کی طرف آتے ہیں. یہ زمین سے 10 گنا زیادہ وسیع ہے یہ سیارہ, زمین سے 10 گنا زیادہ وسیع. اس کی بھی کوئی سرفیس نہیں ہے, گیس کا بنا ہوا. یہ سیٹرن میں بھی ایک بھنور اور ایک طوفان چل رہا ہے, مسلسل بھنور اور طوفان چلے جا رہا ہے سیٹرن میں, اس کی آواز آ رہی ہے اس میں. اور یہ کتنا بڑا ہے, صرف یہ سیارے کی بات نہیں ہو رہی, صرف اس کا جو بھنور اور طوفان ہے یہ کتنا بڑا ہے. یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں 2 زمینیں آ سکتی ہیں. صرف اس کا جو طوفان کا چکر ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں 2 زمینیں آ سکتی ہیں. اس میں اس کے الگ 50 کے قریب چاند ہیں. اس کا ایک چاند ہے جو برف سے بھرا ہوا ہے. اس کی منفرد بات یہ ہے کہ اس میں رنگز ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, اس سیارے کی منفرد بات ہے کہ اس کے اندر رنگز ہیں. اس کا رنگز کا سسٹم بہت بڑا ہے. اچھا, ابھی آپ کو یہ رنگز بظاہر اس تصویر میں رنگز لگ رہی ہیں نا, لیکن اصل میں یہ رنگز کیا ہیں؟ یہ برفانی اور پتھریلی چیزوں کی بنی ہوئی ہیں, اور یہ اس سیارے کے گرد گھومے چلی جا رہی ہیں. اس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں اور بہت بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں جو اس کے گرد گھوم رہی ہیں رنگز کی صورت میں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس میں اس کے گرد کتنی چھوٹی اور کتنی بڑی چیزیں ہیں. اس کے گرد اتنی چھوٹی چیزیں بھی ہیں جیسے کہ گرد ہو, جیسے کہ مٹی ہو, اتنی چھوٹی چیز بھی ہے. اور خواتین و حضرات, اس کے گرد اتنی بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں جیسے کہ پہاڑ.
پہاڑ وہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں رنگز کی صورت میں. یہ ہمارے سولر سسٹم کے کچھ سیاروں کا کچھ حصہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے آج. یہ ہے داستان نظام شمسی جو کہ جاری ہے. اس کی کچھ مزید عجائبات آپ کی خدمت میں کلرز کریں گے کہ وہاں پر اور اوپر ہو کیا کیا رہا ہے. تو ہمارا چاند بہت بڑا ہے لیکن ہماری زمین اس سے زیادہ بڑی ہے. ہماری زمین بہت بڑی ہے لیکن معلوم ہوا کہ جو سولر سسٹم ہے اس ایک سولر سسٹم کے ایک چاند کا ایک سمندر تو ہماری زمین سے زیادہ پانی رکھتا ہے. تو معلوم ہوا وہ بھی بہت بڑا ہے. پھر پتہ چلا زمین بہت بڑی ہے لیکن معلوم ہوا کہ ایک سولر سسٹم ہے اس میں جو صرف طوفان چل رہا ہے وہ طوفان 2 زمینوں جتنا بڑا ہے. تو معلوم ہوا وہ سیارہ تو زمین سے بھی بڑا ہے. یہ سب بہت بڑے ہیں لیکن یہ سب سے بڑے نہیں ہیں. سب سے بڑی صرف ایک ذات ہے جو کہ ان سب کا خالق ہے. آخری جملہ سنیے, حیران کن. میں نے اس طرح کے آرٹیکلز دیکھے کہ جس میں یہ لکھا ہے, بڑے بڑے اداروں کے آرٹیکل, کہ اس آرٹیکل کے لکھے جانے تک یہ معلوم ہوا ہے کہ اس سیارے کے 50 چاند ہیں. یہ کتنی فنی بات ہے لیکن کتنی سیریس بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تا دم تحریر یہ معلوم ہوا ہے کہ 50 چاند ہے. سائنس بھی مان رہی ہے کہ بھائی جان آج تک یہ پتہ چلا ہے, کل صبح کا نہیں پتا, ہو سکتا ہے 55 ہو, پتہ نہیں 60 ہو, پتہ نہیں 100 ہو, آج تک یہ معلوم ہوا ہے. یہ فرق ہے اس چاند, سورج, سیاروں, ستاروں کی تحقیق کرنے والے میں اور اس کے بنانے والے میں. وہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر.